زمانہ قدیم میں کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اسی لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی، تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو، ملک ترقی کرے اور دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رائے بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یا تو وہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے، جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو تم خود سے باتیں کر رہے ہو؟ پاگل شخص نے جو مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو، تمہاری رائے ہے، اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محل تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بننا چاہوں گا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب اعتماد تھا جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا اور آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ دھیمے سے ایک درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہیں کی جا سکتی، لہٰذا بادشاہ کو کہیں کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جاتے ہیں، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کہا اور کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری طرف موڑ لیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے، اس کا تعاقب کیا اور اسے دوبارہ قابو میں لے آئے اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اس کی درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہ کس بات کی مبارکباد؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ سیر کرنے کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج بیٹھی ہوئی تھی، زبردست اسلحے کے ساتھ تھی۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت اور شکر اور فکر تھی کی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے بھرپور خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خوشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگ کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے اس کے بعد
کہا کہ نہیں، سنجیدگی سے کہا، یہ شخص جو ہے یہ سب سے ذہین ہے، ہمیں خطرناک دشمن سے بچائے گا۔ زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی اگر یہ نہ ہوتا تو سوچیں، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم دشمنوں کے ہاتھ لگ جاتے اور ہم بچ نہ پاتے۔ ہماری سلامتی اس کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا، فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع جنم لینے لگا۔ دربار جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت ان کا ایک اجنبی اور پاگل کہلانے والا بادشاہ کے برابر میں جب آ بیٹھا تو وہ دل ہی دل میں جلنے لگے، اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ عزت و ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی سن کر ان کی قدرت پر یقین ہو جائے گا آپ کو، اور آپ کا ایمان بھی پختہ ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا سکتا ہے اور پاگل کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جب وہ کسی کو بلند کرتا ہے تو دنیا کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ درباریوں کی سازشوں کا حسد اور مخالفت اس پاگل کو عزت کیسے دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رایا کے چند افراد آگے بڑھے اور شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کہا کرتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب آپ پر سلامتی ہو، ہم سب کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ رایا نے بات کرتے ہوئے کہا، سلامتی ہو آپ پر۔ تو بھائی صاحب آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصولوں اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا ملنی شروع ہو جائے۔ اگر میں حیرت سے کہا، مطلب مجھے سزا کیوں ملے گی؟ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں محل وہ خود لے کر آئے ہیں، یہ کیسی مصیبت ہے، مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ اس کی بات سنتے ہی رایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے انہیں ڈرا کر محل سے نکال نہیں سکتے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا، بولا، ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا، جس کی کرسی پر اب یہ پاگل جو تھا زیر قبضہ تھا، آگے بڑھا اور بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے، یہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کے تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل خالی تھا وہ فوراً بولا، ہمارے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بادشاہ کو تھپڑ کیا لات بھی مار سکتا ہوں۔ رایا نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباش دی اور خوشی سے مزید اکسایا، جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر ان کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھی ان کی بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار لگا اور بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پر مارا۔ یہ زوردار تھپڑ لگنے سے بادشاہ کا تاج دور جا کر گرا، لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا اس کے نیچے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہو گیا اور اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے اور محبت برے دل کے ساتھ کہا کہ میرے عزیزو، یہ صرف ایک شخص ہی ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت محل بھی انعام میں دیا گیا۔ رایا جو پہلے ہی حسد سے مبتلا تھے اب وہ اور بھی پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا، اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ
وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ رایا تو واقعی بڑے سچے اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا۔ خوشی سے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں ان لوگوں کی بات مانا کروں گا۔ اس پاگل وہ رایا جو اسے دوبارہ مشورہ دینے کے لیے اس پاگل کے محل پہنچے تو سب اندر تھے، تو ظاہری طور پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ تب ایک مشین نے نرمی سے بات کی شروع کی، بھائی صاحب کل کی ترکیب کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ آپ پر شک کرتا اور شاید آپ کو سزا بھی ہو جاتی۔ پاگل جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کی ترکیب نے میری قسمت بدل دی۔ رایا نے موقع غنیمت جانا اور اگلا جال جو ہے وہ بجھایا، لیکن یہ تو سچ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جتنا مرضی آپ کے خلاف کوئی ہو جائے، سازشیں کر لے، لیکن اگر تم سچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رایا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب ایک اور بات سنو، صبح جب دربار لگے تو بادشاہ کرسی پر بیٹھنے لگے تو تم فوراً ان کی کرسی پیچھے سے کھینچ لینا، دیکھنا تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں لیکن تم تو بہادر ہو، کر لوگے۔ پاگل جلدی سے بولا، ایک کیا میں 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رایا حسب معمول اسے شاباش دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ صبح دربار میں وہی ہوا جس کی انہوں نے اس پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے بالکل موقع دیکھ کر کرسی پیچھے سے کھینچ لی، مگر بادشاہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے گرنے سے پہلے ہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا، اسے گلے لگایا، بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا ہوشیار اور وفادار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ اسے تمغہ امتیاز دے دیا گیا۔ اب فوج کا جرنیل منتخب کر دیا گیا اور دربار میں ایک بار پھر اس کی بہادری کی واہ واہ ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر رایا سر پکڑ کر رہ گئے کہ وہ جو ہر بار اسے گرانے آتے تھے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار کیسی مصیبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے سزا ہو اور بادشاہ ناراض ہو، وہ پھانسی پر چڑھے، مگر یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ مشیروں نے ایک گہرا منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ پڑوسی بادشاہ سے خفیہ رابطہ کریں گے، اسے جنگ پر اکسائیں گے اور وعدہ کریں گے کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان دیا گیا کہ رایا سب آپ کے ساتھ ہیں، سب ہم سنبھالیں گے، بس تم نے صرف ایک جرنیل کو مارنا ہے، باقی سب کچھ ہم پر چھوڑ دو۔ رایا نے یہ سازشی خط جو پڑھا اور دوسری بادشاہ کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اب رہ گئی بات اپنے بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کرنا تھا، تو چنانچہ رایا نے اپنے چند آدمی زخمی کر لیے اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں گے؟ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری سلطنت جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کے لیے روئے گی۔ ہمیں ابھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے جنگ کی اجازت دے دی اور اپنی فوج کو رایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں کر سکتے، صرف پشت پیچھے ہنس سکتے ہیں۔ جب وہ دشمن ملک کی سرحد پر پہنچے تو وہ وہاں کی فوج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں جانب کی افواج اب جنگل میں آئی تو پاگل نے حکم دیا، سب رک جاؤ، سب سے پہلے میں بادشاہ سے خود لڑوں گا، کیونکہ وہ کمانڈر تھا۔ پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دی، ہے بادشاہ باہر آ۔ بادشاہ باہر آیا اور دونوں جنگلوں کے بیچ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک شیر جھاڑیوں سے نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل جو اصل میں صرف تلوار چلانا چاہتا تھا، دل میں اس کے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا اور ایک سخت جنگ کے بعد اس نے شیر کو مار ڈالا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا۔ دشمن بادشاہ نے
خون میں لت پت تھا لیکن زندہ بچ گیا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے، یہ نہایت بہادر اور ہوشیار شخص ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، جو رایا اس کے ساتھ آئے ہیں انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ یہ سن کر پاگل نے فوراً تلوار نکالی اور گرج کر کہا خبردار اگر کسی ایک مشیر کو ہاتھ لگایا تو۔ بادشاہ نے اس کی وفاداری دیکھ کر دل ہی دل میں کہا کیا کمال کا بندہ ہے، دشمنوں کو بچاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا، اس کی بہادری اور سچائی نے سب کے دلوں کو جیت لیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا۔ رایا جو پہلے ہی اسے اندر سے جلے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر چپ تو رہے لیکن ہر قدم پر ذلت کا بدلہ ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاستیں بھی ایک بن گئی اور ان کی دشمنی جو تھی وہ دوستی میں بدل گئی، لیکن رایا نے ایک اور نیا چال جو ہے چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر ہاں کر دیا، لیکن ان میں سے ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار اور دل کا نرم، اس نے بڑی کمال کی بات کر دی، اٹھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا دوستو میری بات غور سے سنو، دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کیا، اور یاد رکھو جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے عزت چھین نہیں سکتی ہے، اگر تم اسے مار بھی دیا تو یاد رکھو اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے سے تمہیں تمہاری کوئی کرسی جو ہے واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو، ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے، لہٰذا اللہ کی رضا پر رضا ہو جاؤ، اسے راضی ہو جاؤ اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر نرمی سے کہا کہ تم سب صرف ایک بات سمجھ لو، بظاہر پاگل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے، قسمت، اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے اور وہ اکیلا ہی جیت جائے گا، لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کر لو۔ ساری رایا نے اپنے عمل پر توبہ کی اور کچھ وقت کے بعد پاگل وفات پا گیا اور رایا پھر سے اپنے رتبوں پر فائز ہو گئی۔ تو دوستو یہ کہانی بظاہر ایک فنی کہانی لگتی ہے لیکن اس میں ایک حقیقی سچ چھپا ہوا ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم ہمیں بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کسی عہدے یا رتبے پر فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت کی بدولت ہوتا ہے، وہ اپنی محنت سے اس کا صلہ پاتا ہے اور اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے یا اس میں اس کی اچھے صفات بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہو، اور کوشش کریں وہ صفات اپنائیں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہ عزت تمہیں بھی مل جائے، لیکن حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ منافق لوگ اور حسد کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔